السلام علیکم، میرا نام دانش حسین۔ آج پولیٹیکل ایشو نہیں بلکہ ایک سوشل ایشو پر آپ سے بات کرنی ہے جو آپ کا اور میرا ہم سب کا ایک سانجھا مسئلہ ہے۔ وہ سوشل ایشو جو کہ افریط بنتا جا رہا ہے اور سوشل پریشر اسپیشلی ان پنجاب بڑا جنم لے رہا ہے، وہ بچوں کے کڈنیپنگ یا اغوا کاری یا لاپتہ ہونے کی جو خبریں ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے، کتنی افواہیں ہیں، یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے۔ لیکن ان افواہوں کی وجہ سے یا فیک نیوز کی وجہ سے جو مسائل جنم لے رہے ہیں اس پر میں نے بات کرنی ہے۔ اور یقین مانیے کہ صورتحال پنجاب میں ایسی ہو چکی ہے کہ بلکہ ناٹ اونلی پنجاب، سندھ میں بھی مجھے کسی نے بتایا، ایک شخص نے، کہ صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ اپنے سگے ماں باپ کو بھی اب جو ہے مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ میں اس ایشو پر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک پر بھی لائک کیجئے میرے پیج کو، تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ یوں ہی بندھا رہے۔ تو مجھے اکثر لوگوں نے بتایا کہ اب تو بھائی ہم کہیں جاتے ہیں کسی پارک میں کسی جگہ پر تو ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ واقعی اس کا باپ ہے، اسپیشلی باپ کے لیے۔ ماں کے لیے بھی مسائل ہوں گے، لیکن جو مجھے زیادہ تر دیکھنے کو ملے ہیں، اگر کوئی سنگل پیرنٹ جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑا شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ اب تو کڈنیپرز خواتین کا بھی استعمال کر رہے ہیں، خواتین کڈنیپرز بھی پھرتی ہیں، اور وہ اسی لیے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ تو یہ معاملات اب جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے آنکھوں میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک پارک ہے، میں یہاں پر آج موجود ہوں، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، بڑا اچھا سا موسم ہے، آئیڈیل موسم ہے، اور اس موسم میں یہاں پر رش ہوتا تھا، جمع خفیر ہوتا تھا، یہاں بچے ہی بچے ہوتے تھے اور جو گھومتے تھے۔ یہ دیکھیے یہ جو جگہ ہے، لیکن آج آپ کو یہاں پر بہت کم، نہ ہونے کے برابر لوگ نظر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ڈر ہے، یہ افریط ہے۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ فیک نیوز بھی ہیں، لیکن بینگ اے فادر اگر مجھے بھی پتہ ہوگا کہ یار یہ خبر غلط ہے تو پھر بھی میں محتاط ہوں گا، اور محتاط ہونا بنتا ہے۔ اب میں ذرا بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جس طرح سے ایک دو لوگوں نے مجھے بھی بتایا، اور مجھے لگا کہ ہاں واقعی ایسا ہوتا ہوگا۔ کل میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ شک کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ رات کا وقت تھا، میں ایک پارک کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اکیلا ہی پھر رہا تھا، مطلب باپ تھا صرف ان بچوں کا، اور بچوں نے دیکھا ایک جگہ لائٹنگ لگی ہوئی تھی، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے آپ کو پتہ ہے، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ ان کی تصویریں بنائی جائیں ہماری نا۔ اب وہ وہاں پر میں ان کی تصویریں بنانے گیا، چونکہ رات کا پہر تھا، اور بچوں کے ساتھ میں بھی بچہ بن گیا، جس طرح سے ایک ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ جب وہ تصویریں بنائی جا رہی تھی، مشغول تھے، اسی اسنا میں ایک شخص آتا ہے میرے پاس، وہ بارش شخص ہیں، بزرگ ہیں، اور وہ ان کے بقول وہ یہیں کے رہائشی ہیں، اور وہ ہوں گے بھی کیونکہ انہوں نے جس طرح سے تعارف کروایا تھا۔ وہ بائک پر رکتے ہیں، اور جب وہ رکتے ہیں وہ شک بھری نگاہ سے مجھے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ افواہیں پھیلی ہوئی تھیں، اور میں شک بھری نگاہ سے ان کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے میرے دل میں بھی تھا کہ بھائی میں یہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ کھڑا ہوں تو یہ کیوں یہاں پر آئے ہیں۔ انہوں نے آ کے مجھ سے پوچھا تعارف، آپ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں۔ میں جس گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ ان کا نہیں، یہ میرا گھر نہیں ہے۔ کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرا گھر یہ یہاں نہیں ہے، لیکن واکنگ ڈسٹینس پر ہے، میں پارک میں آیا اور واک کرتے کرتے بچوں کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں۔ تو وہ پھر میری انکوائری کرنے شروع ہو گئے، انہوں نے اپنا تعارف بھی کروایا، ایک حساس ادارے سے وہ ریٹائر ہوا ہوئے تھے، اور لیکن جس طرح سے انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میں آپ سے پوچھ اس لیے رہا، کیونکہ میں ان کو زیادہ ڈیٹیل اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ میں کسی اجنبی کو اپنے بارے میں کیوں شناخت کراؤں، یا میں کون ہوں کیا ہوں، اور اسپیشلی ڈومیسٹک ایریاز یا جو رہائشی علاقے ہیں وہاں کوئی کنسرن بھی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، کیا نام ہے، کیا کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا تھا آپ کرتے کیا ہیں۔ اب میں کیا کرتا ہوں، میں گلی محلے ہوئے تو نہیں بتاتا میں کرتا کیا ہوں۔ ان بزرگ کی ویسے بھی ایک آنکھ سے ان کو بینائی نہیں تھی، نظر نہیں آتا تھا، تو اس لیے وہ مجھے پہچان بھی نہیں پا رہے تھے۔ اس کے بعد جب وہ بائک سے اتر کے دوسری سائڈ سے آئے، جس آنکھ سے انہیں کلیئر واضح نظر آتا تھا، ادھر سے دیکھا، تو انہوں نے پھر کہا کہ ہاں اب میں نے آپ کی شکل پہچان لی ہے، آپ کی شکل جو ہے وہ والدین سے ملتی، بچوں سے ملتی ہے۔ تو خیر معاملہ کلیئر ہو گیا، ملاقات اچھی ہو گئی۔ اس کے بعد جو پہلے تھوڑی سی تلخی میں جا رہی تھی، انہوں نے مجھ سے معذرت کی، میں نے ان سے معذرت کر لی، اور بنتا ہے ٹھیک ہے، ان کا بھی رائٹ ہے کہ وہ ارد گرد نظر رکھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بچے تو سانجھے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ایک سائلنس یا سائلنٹ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، میرے خیال سے خاموشی سے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، آبزرو کرنا چاہیے،
آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا رہن سہن، آپ کے کپڑے بڑا کچھ بتا دیتے ہیں. خیر میں اس وقت تو بالکل کیونکہ سلیپنگ سوٹ اور بالکل نارمل سے کپڑوں میں تھا، ایک ٹراؤزر شرٹ میں تھا اور بالکل بسیطہ سی تھی ایک قسم کی. تو ظاہر ہے اس میں آپ جج نہیں کر سکتے یہ کون ہے. لیکن ایک اور بڑی خطرناک جو الارمنگ سچویشن وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں جس طرح سے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، خدا نخواستہ کل کو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی موب آئے اور کسی اپنے ہی ماں یا باپ سے پوچھنے لگ جائے کہ بھائی یہ تمہارا بچہ ہے یا نہیں ہے، اور وہ وہاں پر صفائیاں دیتا رہے. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور کیونکہ اس وقت میرے پاس نہ والیٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ہاں فون تھا میرے پاس، لیکن فون بھی پاکٹ میں تھا، اور جس سے میں تصویریں بنا رہا تھا اور اس کے بعد میں نے اسے پاکٹ میں رکھ دیا. لیکن حیران کن بات ہے کہ یہ معاملہ جو ہے کس طرف جا رہا ہے. خدا را ایسی فیک نیوز پر کان نہ دھریے. حقیقت بھی ہے، کچھ معاملات ہیں، حالات ہمارے ایسی ہیں، ارد گرد ضرور نظر رکھیں. لیکن کوشش کیجئے کہ کسی والدین کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو ہراس نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ہراس ہوا ہوں، انہوں نے اچھے طریقے سے پوچھا تھا مجھ سے، جو سیدھی سی بات ہے. شروع میں مجھے برا اس لیے لگا کیونکہ آئی واز ناٹ کلیئر اباؤٹ اٹ. میں ان کو سسپیکٹ سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں. میں نے فوراً موبائل جیب میں رکھ لیا کہ بھائی یہ پتہ نہیں ہیں کون، یہ موبائل کے پیچھے ہیں، یہ بچوں کے پیچھے ہیں، کس کے پیچھے. تو اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. تمام بچوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اور اس ویڈیو کو خاص طور پہ تمام لوگوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ خدا نخواستہ اس طرح کا واقعہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو. کوئی اور باپ یا ماں اگر اپنے بچوں کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے پیچھے، جس طرح سے بچے آزادانہ گھوم پھر رہے ہیں، تو وہ گھٹن نہ محسوس کریں، وہ اس وجہ سے پریشان نہ ہو کہ بھائی ہم سے اگر کسی نے پوچھ لیا تو ہم کیا آئی ڈی کارڈ رکھیں، بچے کا بے فارم رکھیں، کیا رکھیں. اللہ نے کے بعد